الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مکرم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو دنیا میں بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، وہ ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد خود اللہ رب العزت کی زبانی قرآن کریم میں بار بار بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد وہ ہماری عبادت اور اطاعت ہے. باقی اور چیزیں جو تمہیں دنیا میں لگتی ہے اور جن کی تمہیں دنیا میں ضرورت پیش آتی ہے، ان کا تعلق صرف ضرورت تک ہے. مقصد وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ سب تو ضروریات زندگی ہیں. مقصد زندگی تو صرف اور صرف ہماری عبادت اور اطاعت ہے. عبادت اور اطاعت کا مفہوم پہلے بھی بار بار بیان کیا گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام نہ کیا جائے، بس صرف اللہ اللہ کرتے رہیں، مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں، تسبیح پڑھتے رہیں، رکوع سجدہ کرتے رہیں اور اسی طرح زندگی گزر جائے. عام ذہنوں میں عبادت کا یہی مفہوم ہے، اگرچہ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اتنے مراحل پیش آتے ہیں، اتنے مسائل پیش آتے ہیں. ان تمام مراحل میں، ان تمام مسائل میں اللہ کی عبادت اور اطاعت کا خیال رکھنا اور اس کی نافرمانی اور اس کے احکام کے خلاف ورزی سے بچنے کا نام عبادت ہے، اطاعت ہے. اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو جہاں بہت ساری ضروریات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں ایک بڑی ضرورت اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پالنا ہے، ان کی پرورش کرنا ہے، ان کی ضروریات کا پورا کرنا ہے. اور اس کے لیے کاروبار چاہیے، بزنس چاہیے، روپیہ پیسہ چاہیے، ساز و سامان چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اپنانے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، روپیہ پیسہ رکھنے کے لیے اور ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم جو قدم اٹھاتے ہیں، وہ قدم ہمارا اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت کے سائے میں اٹھنا چاہیے. تو ہمارا یہ صبح سے شام تک اپنے کاروبار پر جانا، دکان پر جانا، بزنس کرنا، ملازمت کرنا، صبح سے شام تک کا ہمارا یہ سارا عمل جو ہمیں دنیا کا عمل لگتا ہے، یہ آخرت کا عمل بن جائے. اگر ہم اس نیت سے جا رہے ہیں کہ مجھ پر میری ذات کا حق ہے، میرے جسم کا اللہ نے مجھ پر حق لگایا ہے، میرے بیوی بچوں کا مجھ پر حق ہے، رشتہ داروں کے مجھ پر حقوق ہیں، ایسے ہی غربا، مساکین، ضرورت مندوں کے میرے مال میں مجھ سے متعلق حقوق ہیں. تو یہ مال میں اس لیے حاصل کر رہا ہوں، میں یہ جاب اس لیے کر رہا ہوں، میں بزنس اور یہ کاروبار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنی ضروریات بھی جائز طریقے سے پوری کروں اور میرے بیوی بچوں، ماں باپ اور دوسرے اہل حقوق کے جو حقوق اللہ نے مجھ سے وابستہ کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں یہ کام آئے. اس نیت سے اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو یہ کام دنیا کا کام نہیں، یہ آخرت کا کام ہے اور یہ اس کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے. لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان مختلف سازشوں کی وجہ سے
اور شیاطین کے وساوس کی وجہ سے، ماحول کی خرابی کی وجہ سے، معاشرے کے فساد کی وجہ سے اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے اور وہ بس اپنی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے، اور اسی کو وہ زندگی کا سب سے بڑا حاصل سمجھتا ہے کہ بس اپنی ضروریات پوری ہو گئی، اچھا کھانا ہو گیا، اچھا پینا، اچھا پہننا، اچھا رہنا سہنا، اچھا کاروبار و بزنس ہو گیا، بچے ہو گئے، اچھی شادی ہو گئی، بچوں نے اچھی ڈگریاں حاصل کر لی، اور بس یہی ضروریات زندگی، یہی ہمارا مقصد زندگی ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر زندگی یوں ہی ضائع کر دیتا ہے اور اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، مقصد سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے، بس وہ ضروریات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے کہ ضرورت پوری ہو، کہاں سے پوری ہو، کیسے پوری ہو، وہ اس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ضرورتیں پوری ہوں گی، کیسے ہوں گی، کہاں سے ہوگی، یہ سب چیزیں ہمیں شریعت مطہرہ کی روشنی میں اور اس کی سرپرستی میں انجام دینی ہے۔ پیسہ کمانا ہے تو کہاں سے کمانا ہے، کون سا کاروبار اختیار کرنا ہے، شرعی اعتبار سے اس کاروبار کے کیا اصول ہیں، کیا طور و طریقے ہیں، شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے، کون سا کاروبار ایسا ہے، کون سا بزنس ایسا ہے کہ جو شریعت کے اصول ضابطوں سے ہٹا ہوا ہے، اس کا اختیار کرنا، اس کا کرنا ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے، یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب ہوگا، ناکامی اور نامرادی کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ساری چیزیں جاننا ایک انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سب جان کر، ان سب چیزوں کا علم رکھ کر زندگی گزارے گا تو اس کی یہ پوری زندگی اللہ کے یہاں عبادت شمار ہوگی۔ وہ یہ سوچ سمجھ کر اور بڑی احتیاط سے قدم اٹھائے کہ جو قدم میں نے اٹھایا ہے یہ قدم اللہ کے حکم کے موافق ہے کہ مخالف ہے، جس سمت میں چل رہا ہوں، جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے، جو طریقہ میں نے چنا ہے، یہ راستہ، یہ طریقہ آیا کہیں میرے اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں یہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں اٹھا ہے، کہیں یہ راستہ مجھے اللہ کے حکم سے، اللہ کی عبادت اور اطاعت سے دور تو نہیں لے جا رہا ہے۔ اس فہم کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ایک مومن اور مسلم کی بامقصد زندگی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی زیب و زینت سے متاثر ہو کر اور دنیا کے ماحول سے متاثر ہو کر اور یہاں کے معاشرے کے فساد سے متاثر ہو کر اور دنیا والوں اور اہل کفر و شرک کی دیکھا دیکھی ایسی روش پر چل پڑتا ہے، ایسے راستے پر چل پڑتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا تھا اور کیا نہیں کرنا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا والے، یہ اہل کفر و شرک، یہ یہود و نصارہ جو دنیاوی مال و متاع کے اعتبار سے بڑے ترقی یافتہ نظر آ رہے ہیں، حقیقی کامیابی تو یہی ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ مزے میں ہیں، یہی لوگ مستی میں ہیں، یہی لوگ ترقی پر ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی وہی راستہ اختیار کریں کہ جس راستے پر یہ لوگ چل رہے ہیں، تاکہ ہمارا کاروبار بھی ایسے ہی اوپر کو بڑھے، ہمارا بزنس بھی آگے کو بڑھے اور ہماری 1 سے 2 دکانیں ہو جائے اور میں روزانہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ کماؤں۔ تو اگر ہم بھی اسی طریقے پر چل پڑے، جو ایسے طریقے ہیں جو شریعت مطہرہ کے اصول کے خلاف ہیں اور جو اہل کفر و شرک اور یہود و نصارہ نے جن کو اپنایا ہوا ہے، جو ایسے طریقے ہیں کہ اسلام ان طریقوں کی اجازت نہیں دیتا، وہ اسلام کے اصولوں سے ہٹے ہوئے طور و طریقے ہیں، تو یہ کامیابی اور یہ ترقی اللہ کی نظر میں کوئی ترقی نہیں رکھتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی، اللہ کی طرف سے تنبیہ کی گئی ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے میرے پیارے نبی، آپ ان لوگوں کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھا کر مت دیکھیے، آپ ان لوگوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے مت دیکھیے کہ جن کو ہم نے دنیا کا ساز و سامان دیا ہوا ہے، دنیا میں خوب ترقیاں دی ہوئی ہیں، بڑے بڑے عہدے، منصب، حکومتیں دے رکھی ہیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے، یہ تو چند دن کا ساز و سامان ہے، آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھیے۔
حضرات مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں کچھ مہمان آئے اور آپ کے پاس ان کی ضیافت کرنے کے لیے، مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ پاس میں نہیں تھا کہ جس سے ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ تو آپ نے ایک صحابی کو مدینے کے ایک یہودی کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس سے جا کر کچھ قرض لے آؤ تاکہ ہم اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکیں۔ اس نے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ جاؤ اپنے نبی سے جا کر کہو کہ پہلے کوئی چیز رہن رکھے، گروی رکھے، مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ میرا پیسہ لے کر دے گا بھی نہیں، دے گا کبھی نہیں دے گا، اس لیے اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی کوئی چیز میرے پاس رہن رکھے، گروی رکھے، تب جا کر میں یہ قرض دوں گا، یہ ساز و سامان دوں گا اور اتنے پیسے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کی طبیعت پر غم سوار ہو گیا، آپ متفکر ہو گئے، آپ غمگین ہو گئے، اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آیت نازل ہوئی وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ہے پیارے نبی، آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان ہمارے نافرمانوں کو، ان اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلنے والوں کو ہم نے جو یہ مال و متاع دے رکھا ہے، مال و دولت سے نواز رکھا ہے، دنیاوی ساز و سامان اور اسباب و وسائل کی فراوانی خوشحالی ہم نے دے رکھی ہے، زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو صرف اسی دنیا تک رہنے والی چیز ہے، لنفتنہم فی، اور یہ بھی اس لیے ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ہم ان کو خوب ڈھیل دے رہے ہیں، خوب مال دے رہے ہیں تاکہ اس مال کے ذریعے سے اور زیادہ سرکش بن جائیں اور زیادہ ہماری نافرمانی میں آگے بڑھ جائیں، تاکہ ہم پھر ان کو جب پکڑیں تو بڑا کس کر پکڑیں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ، پورے ٹھوس ثبوت کے ساتھ ہم ان کو پکڑیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ پرملال مت ہوئیے، آپ اپنی طبیعت کو رنجیدہ مت کیجیے، آپ کے رب کے پاس آخرت میں اس صبر پر اور اس تکلیف پر اور اس دنیا کی تنگی اور آزمائش پر جو آپ کو اجر ملنے والا ہے وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ دنیا کے ساز و سامان اور اسباب و وسائل جو اللہ کی نافرمانی کر کے لوگوں کو ملے ہوئے ہیں، یہ تو دنیاوی زیب و زینت ہے، یہی ختم ہو جائیں گے، لیکن ایمان والوں کو اسلام کی پابندیوں کی وجہ سے اور اللہ اور اس کے رسول کی احکام کی پابندی کی وجہ سے جو یہ بندشیں ہیں، جو یہ رکاوٹیں ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جو بندشیں ہیں، یہ جو احکامات ہیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، ان بندشوں کو اپنانے، ان احکامات پر عمل کرنے کے بعد آخرت میں تمہارے رب کے بعد جو اجر ملنے والا ہے، جو نعمتیں ملنے والی ہیں، وہ کہیں ان سب سے زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت برباد نہ کرے، اپنی آخرت کو خراب نہ کرے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ رب العزت کے پاس اسلام کو فالو کر کے، قرآن و سنت پر چل کر، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان کر جو اجر و ثواب اللہ کے یہاں ملنے والا ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی اس پر زوال اور فنا نہیں آ سکتی۔ یہ دنیاوی ساز و سامان تو فنا ہے، یا تو خود فنا ہو جائیں گے یا وہ شخص جس کے پاس یہ اسباب و وسائل ہے وہ فنا ہو جائے گا، دونوں میں سے کسی ایک کو تو دوسرے سے جدا ہونا ہی ہے۔ لیکن آخرت میں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، دین اسلام پر چل کر اور یہاں کی آزمائشوں اور مصیبتوں کو جھیل کر، وہ ملنے والا اجر و ثواب باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے۔ لہذا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اولاً تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو خطاب ہے کہ آپ اپنے مقصد میں لگے رہیے، ضروریات زندگی کا پورا کرنا تو ہمارا کام ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پھر آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو، اپنے اہل تعلق کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنی امت کو نماز کی تاکید کیجیے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کے پابند رہیے، خود بھی پابندی کے ساتھ اس پر جمے رہیے، خود بھی پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتے رہیے۔ لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى، ہم آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ بڑے کاروباری بنیں، بڑے بزنس مین بنیں اللہ کے حکامات کو چھوڑ کر، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
ہاں اگر اللہ کے احکامات بھی پورے ہو رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، باجماعت نمازیں اپنے وقت پر ادا کی جا رہی ہے، تو ضرور کاروبار کیجیے، ضرور بزنس کیجیے اور ضرور رزق کی تلاش کیجیے۔ لیکن اگر رزق کی تلاش میں، روزی روٹی کی تلاش میں کاروبار اور ملازمت کی وجہ سے نمازیں آگے پیچھے ہو رہی ہے، نمازیں ضائع ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات ضائع ہو رہے ہیں، لا نسألک رزقا، تو پھر ہم ایسے رزق کی آپ کو کمانے کی اجازت نہیں دیتے۔ نحن نرزقکم، آپ ہمارا کام کیجئے، ہم آپ کا کام کریں گے، آپ ہمارے مقصد میں لگیے، آپ ہماری عبادت اور اطاعت میں لگیے، آپ کی ضروریات کا پورا کرنا ہمارے ذمے ہے۔ نحن نرزقکم، رزق تو ہم دیں گے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین پر کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے، کوئی بھی جاندار جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ لہذا آپ ہمارا کام کیجئے، ہم آپ کا کام بنائیں گے، آپ ہماری اطاعت اور عبادت کا دھیان رکھیے، ہم آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے۔ نحن نرزقک، رزق تو ہم دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تو ایسے ہی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے۔ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے، یہاں قدم قدم پر آزمائش ہے، امتحان ہے، طرح طرح کی مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، اور طرح طرح کی یہاں شیطانی ایسی تنظیمیں ہیں، شیطانی ایسی تحریکیں ہیں اور ایسے شکنجے ہیں کہ جب آپ اس میں پھنس جائیں گے تو پھر اللہ کو بھول کر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر آپ ایسے راستے پر چل پڑیں گے کہ جس راستے کے چلنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے ڈرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہو کر وعظ کیا، اور اس وعظ میں یہ فرمایا کہ اللہ نے تم پر صبر اور فقر و فاقے کی آزمائش ڈالی تھی، لیکن تم نے اس آزمائش کے اندر پہلی پوزیشن حاصل کی، تم نے صبر سے کام لیا، اور اس آزمائش اور اس امتحان میں تم سرخرو ہو گئے، تم نے بڑی ہمت اور جذبے کا ثبوت دیا کہ وہ فقر و فاقے اور تنگی کا زمانہ چلا گیا اور تم اس میں کامیاب اور کامران ہو گئے۔ لیکن آگے چل کر تم پر دنیا کی یہ نعمتیں، دنیا کے یہ ساز و سامان اور دنیا کی یہ خوشحالی فراوانی، مجھے ڈر ہے کہ تم پر کہیں وسیع نہ ہو جائے، اور لیکن تم اس فتنے سے نہ بچ سکو، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا صحابہ کا وہ ابتدائی زمانہ جو بڑی تنگی کے ساتھ گزرا ہے، فقر و فاقے کے ساتھ، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں گزرا ہے، اس پر ان کو شاباشی دی کہ تم اس میں تو کامیاب ہو گئے، تم نے صبر سے کام لیا، ہمت سے، جذبے سے کام لیا، اور کسی بھی موقع پر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ لیکن اب آگے چل کر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دنیا پھیل جائے گی، اسباب وسائل بڑھ جائیں گے، ذریعہ معاش بڑھ جائیں گے، پیسے کی فراوانی ہوگی، مال و دولت کے دہانے کھل جائیں گے۔ اس موقع پر مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم حد سے تجاوز نہ کر جاؤ اور سیدھے راستے سے نہ بھٹک جاؤ۔ آج کل کا یہ زمانہ اور آج کل کا یہ دور، اس میں پیدا ہو جانے والی طرح طرح کی اسکیمیں اور طرح طرح کے آفر، یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو ہمیں صرف اور صرف دین اسلام سے بیزار کرنے والے ہیں، حلال طریقے سے ہمیں ہٹانے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف اسی فراق میں ہیں کہ بس کسی طرح پیسہ آ جائے، مال آ جائے، کہاں سے آئے اس سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، حق ہے کہ ناحق ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اپنا ہے کہ بیگانہ ہے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، بس پیسہ آ جائے، روپیہ آ جائے، یہی جیسا کہ ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو آخرت میں رہنا ہے۔ والعاقبۃ للتقوی، بہترین انجام تو ان لوگوں کے لیے ہوگا جو تقوی اور طہارت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کریم کی ان آیتوں کا عملی نمونہ بن کر ہمیں دکھایا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، قرآن کریم تو بہت باریک باریک باتیں بتاتا ہے، بہت مشکل احکامات ہمیں دیتا ہے، ان پر چلنا تو اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور صرف صحابی ہی نہیں ہیں بلکہ اپنے وقت کے شہر مدائن کے گورنر ہیں، بڑے اعلیٰ درجے کے حاکم ہیں، گورنر ہیں صوبے کے۔ لیکن جب انتقال کا وقت ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عیادت کے لیے گیا، حال چال پوچھنے کے لیے گیا، تو حضرت سلمان فارسی رونے لگے، اور انہوں نے پوچھا کہ سلمان کیا بات، دنیا کے چھوٹ جانے سے رو رہے ہو؟
کیا بات ہے، دنیا سے جانے کو من نہیں کرتا، یا دنیا کی زیب و زینت یاد آ رہی ہے، یہاں کا رہنا اچھا لگتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا کا ساز و سامان تمہارے پاس اتنا ہونا چاہیے جتنا کہ ایک مسافر کے پاس توشہ ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ عہد ہم سے چھوٹ گیا، اس عہد کو ہم بھول گئے، اللہ کے نبی سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے میں ہم پورے نہیں اترے۔ ہمارے پاس ساز و سامان کی کثرت ہو گئی، اسباب و وسائل بے شمار ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلمان فارسی کا انتقال ہو گیا تو ان کا ترکہ، ان کی وراثت دیکھی گئی کہ کتنی ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ اتنے فکر مند ہیں، اتنے غمگین ہیں، اتنے پریشان ہیں۔ تو ان کا ترکہ کتنا ہے، ان کی جائیدادیں کتنی ہیں، مال و دولت کتنا ہے، چونکہ علاقے کے گورنر ہیں، شہر مدائن کے گورنر تھے۔ تو دیکھا گیا کہ کل سامان اتنا تھا کہ جس کی قیمت صرف اور صرف 30 درہم بنتی تھی۔ 30 درہم کا سامان، ایک لوٹا جس میں وہ کھا لیا، پی لیا، وضو کر لیا، کپڑے دھو لیے، سر دھو لیا، اور ایسے ایک ہلکا پھلکا معمولی سا لباس جس کو پہن لیا، ایک ہلکا پھلکا سا بستر جس کو بچھا دیا اور سو گئے۔ ان کی کل قیمت 30 درہم بنتی ہے، اور 30 درہم کی وجہ سے ان کا حال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کیے ہوئے وعدے کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، اور اس لیے رو رہے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ نے ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں، کہ قرآن کریم تو یہ ایسے احکامات اور ایسی مثالیں اور ایسی ہدایات ہمیں نہیں دیتا کہ جن کا کرنا مشکل ہو۔ ہر دور اور ہر زمانے کے لوگ آسانی سے قرآن کریم کے ہر حکم کو پورا کر سکتے ہیں اگرچہ کرنا چاہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی زیب و زینت سے، یہاں کے اسباب و وسائل کو ضروریات سے زیادہ بڑھانے پر بڑی ناراضگی ہوتی تھی، بڑا غصہ آتا تھا۔ آپ کی تو کوشش یہ تھی، آپ کی تو تعلیم و ہدایت یہ تھی کہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے ان کا کندھا پکڑ کر ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کوئی اجنبی آدمی، پردیسی آدمی پردیس میں جا کر رہتا ہے، تھوڑا سا اس کے پاس بیگ ہوتا ہے، 2-4 جوڑے ہوتے ہیں، 2-4 سامان ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ تو پردیس ہے، یہاں ہمیشہ تو نہیں رہنا۔ اور فرمایا او عابر سبیل، یا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی راستہ، سڑک پار کرنے والا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی سڑک پار کر رہا ہے تو معمولی سا سامان اس کے پاس رہتا ہے کہ ٹریفک چل رہا ہے، اگر زیادہ سادہ سامان لاد کر چلے گا تو کچلا جائے گا، اس لیے وہ معمولی سا سامان اپنے ہاتھ میں رکھ کر فوراً ادھر سے ادھر بھاگ جاتا ہے، سڑک پار کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ان کے واسطے سے پوری امت کو یہ سبق دیا کہ تم چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، کیسے بھی حالات سے گزرو، لیکن اپنے پاس تمہارا ایسا رویہ اپنی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تمہیں ایسے رہنا ہے کہ تمہارے پاس اتنا توشہ ہونا چاہیے جیسا کہ اجنبی آدمی کے پاس، ایک پردیسی کے پاس پردیس میں ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے کہ ایمان والوں کو اس دھوکے میں نہیں آ جانا چاہیے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور دنیا کیسے کیسے ترقی کرتی چلی گئی، اور دنیا والوں نے کیسے کیسے مکانات، محلات کھڑے کر لیے، کتنے اپنے بینک بیلنس ان لوگوں نے بھر لیے، کیسی بڑی بڑی گاڑیاں لے لی، کیسے بڑے بڑے عہدے، کرسیاں، منصب ان کو مل گئے۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اہل کفر و شرک کو جو کچھ ہی مل رہا ہے اس لیے مل رہا ہے کہ ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے، ان کا معاملہ یہی تمام ہو جانے والا ہے۔ لیکن الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے کی زندگی جو ہوتی ہے قیدی کی، وہ پابندیوں کی زندگی ہوتی ہے، وقت پر باہر نکلنا ہے، وقت پر کھانا ہے، وقت پر پینا ہے، وقت پر سونا ہے، اور آپ کو جیل کے قوانین اور قواعد کو فالو کرنا ہے۔ اپنی منمانی اور اپنی مرضی کی زندگی قیدی نہیں گزار سکتا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح قیدی کی طرح تمہیں دنیا کے اندر رہنا ہے کہ تم اپنی منمانی کرو، اپنی مرضیات اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ میں تو قیدی کی طرح اور قید خانے کی طرح اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر ہمیشہ کی باقی رہنے والی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ آپ کی ہدایات ہیں، اور یہ ایسی پاکیزہ ہدایات ہیں اور ایسی نورانی تعلیمات ہیں کہ جن پر چل کر انسان بڑے بڑے فتنوں سے بچتا ہے۔
اس کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے، اللہ پر اس کا یقین بھی کامل رہتا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ بھی اس کا بھرپور ہوتا ہے، اور ایسے ہی وہ قرآن و سنت کا بھی تابعدار اور فرما بردار رہتا ہے۔ لیکن جو ہی اس کی نظر ان سب چیزوں کی طرف پڑتی ہے جن کا تعلق دنیاوی زیب و زینت سے ہے، دنیاوی ساز و سامان سے ہے، اسباب و وسائل سے ہے، تو وہ پھر اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے، اس کا قدم پھر پھسل جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے سب سے پہلی آیت جو قرآن کریم کی تلاوت کی، اس میں سب سے پہلا لفظ اللہ نے یہی ارشاد